بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ابن الجوزی ایک صالح نوجوان کی کہانی روایت کرتے ہیں کہ ایک نیکوکار نوجوان تھا جو دن کو روزے رکھتا اور رات کو قیام میں گزارتا۔ وہ نوجوان ایسے ہر کام سے بچتا جو حرام ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ارد گرد موجود لوگ بہت بد اتوار ہیں، چنانچہ وہ لوگوں کے ہجوم میں بیٹھنے سے ہمیشہ گریز کرتا کیونکہ لوگ ہر وقت غیبت اور بدگمانی میں مگن رہتے۔ وہ اپنے گھر میں ہی موجود رہتا، جب اسے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی تو گھر سے نکل کر اتنی اشیاء خوردنی خرید کر جمع کر لیتا جو کئی دنوں تک اس کے لیے کافی ہو جاتی، اور پھر وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہر وقت گھر میں ہی موجود رہتا۔ ایک بار علاقے کے لوگ جمع ہو کر آپس میں کہنے لگے، اس نوجوان کو دیکھو، یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم سب سے بہتر ہے، یہ نہ ہماری محفل میں آتا ہے اور نہ ہمارے درمیان چلتا پھرتا ہے اور نہ ہم سے گفتگو کرتا ہے۔ ہم اسے صرف دیکھتے ہیں، گھر سے باہر نکل کر اپنی آنکھیں نیچی کیے خریداری کرتا ہے اور واپس گھر میں چلا جاتا ہے۔ وہ تو بالکل ادھر ادھر بلکہ سامنے بھی نہیں دیکھتا، نظریں جھکائے چلتا ہے۔ اس طرح تمام لوگ نوجوان سے حسد کرنے لگے۔ شیطان صرف خود سے آپ پر حملہ آور نہیں ہوتا، شیطان بدنیت لوگوں کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو حرام اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے، پھر انہیں اہل ایمان پر حملہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اپنے علاقے کی سب سے خوبصورت عورت تلاش کی۔ وہ عورت جوان دوشیزہ تھی۔ لوگ اس خاتون کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے کہ تم اس نوجوان کو اپنی طرف مائل کر کے اس سے ناجائز تعلق استوار کرو۔ اس عورت نے کہا کہ وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ عورت اس علاقے کی غریب ترین لوگوں میں سے ہوتی ہے جو بہت قسم پرسی میں زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے عورت کو کہا، اگر تم یہ کام کرو گی کہ میں جاؤں گی اور اس نوجوان کو زنا کی دعوت دوں گی۔ پھر ایک سرد رات وہ عورت نوجوان کے گھر جا کر دروازے پر دستک دینے لگی۔ نوجوان نے دروازہ کھول کر جب عورت کو دیکھا تو دروازہ بند کر دیا۔ اس عورت نے بلند آواز میں کہا، مجھے اپنے گھر آنے دو، میں مسافرہ ہوں اور سوچا تھا کہ رات ہونے سے پہلے منزل تک پہنچ جاؤں گی، لیکن رات ہو گئی، ابھی سفر آدھا ہوا ہے۔ میں نہیں جانتی کہاں ہوں اور اس علاقے میں بھی کسی کو نہیں جانتی، اور اگر تم مجھے اپنے گھر پناہ نہیں دیتے تو مجھے ڈر ہے کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ نوجوان نے اسے کہا کہ میرے گھر کے آس پاس بہت سے پڑوسی رہتے ہیں، ان کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، انشاءاللہ وہ لوگ تمہاری مدد کریں گے۔ وہ عورت جا کر پھر کچھ دیر بعد دوبارہ نوجوان کے گھر کا دروازہ بجا کر کہنے لگی، میں نے بہت سے گھروں کا دروازہ بجایا ہے لیکن کسی نے نہیں کھولا، باہر بہت سردی ہے اور اگر تم نے مجھے پناہ نہ دی تو ڈر ہے مجھے موت نہ آ لے۔ اس نوجوان نے کہا کہ پھر کسی پہاڑی کے دامن میں چلی جاؤ، وہاں اور بہت سے گھر ہیں اور انشاءاللہ وہ لوگ تمہیں ضرور اپنے ساتھ جگا دیں گے۔ میرے گھر میں اور کوئی نہیں ہے اور میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے۔ وہ عورت چلی گئی۔ کچھ دیر بعد عورت نے نوجوان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ نوجوان نے دروازہ کھولا تو عورت کو موجود پایا۔ عورت کہنے لگی، اللہ کی قسم اگر تم نے مجھے پناہ نہ دی اور کسی مرد نے میری عزت پر حملہ کیا اور میری عصمت دری کی تو یوم قیامت میں اللہ کے سامنے کہوں گی کہ اس آدمی کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا، اس آدمی کی وجہ سے میری عزت پامال ہوئی۔ جب اس نوجوان نے اللہ کا نام سنا بہت خائف ہوا، کیونکہ ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان اللہ کا نام سن کر ڈر گیا اور اس نے کہا کہ اس کے گھر میں 2 کمرے ہیں، تم آؤ اور دوسرے کمرے میں ٹھہر جاؤ، لیکن نہ ہی میرے کمرے کا دروازہ بجانا اور نہ ہی مجھ سے کوئی کلام کرنا۔ جیسے ہی فجر کا نماز کا وقت ہونے لگے تو میرے گھر سے نکل جانا اور اپنے سفر پر روانہ ہو جانا۔ اس نوجوان نے عورت کو دوسرے کمرے میں ٹھہرایا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے تلاوت کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ اب علاقے کے تمام لوگ نوجوان کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عورت گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ اب وہ لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ عورت اور نوجوان کو زنا کی حالت میں پکڑیں۔
نوجوان بہت صالح انسان تھا، اس نے زندگی میں کبھی ایسا کچھ نہ دیکھا تھا۔ وہ نوجوان تلاوت میں مگن تھا جب عورت نوجوان سے زنا کرنے کے لیے بالکل تیار تھی اور علاقے کے لوگ گھر سے باہر دونوں کو حالت زنا میں پکڑنے کے منتظر کھڑے تھے۔ نوجوان جو تلاوت میں مگن تھا، اچانک عورت نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور مسلسل چیختی رہی۔ وہ نوجوان اپنے کمرے سے نکل کر ہاتھ میں لالٹین پکڑے اس عورت کے کمرے میں داخل ہوا جہاں عورت موجود تھی۔ نوجوان نے عورت کو فرش پر برہنہ حالت میں اپنی طرف بلا رہی تھی اور نوجوان وہ کچھ دیکھ رہا تھا جو اس نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی، کیونکہ اس نے اپنی نظریں ہمیشہ نیچے رکھی تھیں۔ نوجوان نے اپنے دل میں ایسی کیفیت محسوس کی جو اسے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ذہن اسے ایسی چیز بتانے لگا جو پہلے کبھی سوچی نہ تھی۔ اب اس کے سامنے علاقے کی سب سے حسین عورت زنا کی طرف بلاتے ہوئے موجود تھی۔ وہ کیا کرتا؟ ایک انسان ایسی صورت میں کیا کرے گا جس کا اس نے کبھی سامنا نہ کیا ہو؟ گھر سے باہر موجود لوگوں نے جب عورت کی پہلی چیخ سنی تو جان گئے اب بہت جلد ہم دونوں کو زنا کرتے پکڑ لیں گے۔ وہ دروازہ کے قریب ہوتے گئے۔ اچانک ہی عورت نے بلا توقف چلانا شروع کر دیا۔ عورت کی چیخیں سن کر لوگ گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ عورت فرش پر ایک کونے اور نوجوان فرش پر کونے کمرے کے دوسرے کونے میں موجود ہے۔ عورت مسلسل چیختی جا رہی ہے جبکہ نوجوان کونے میں بیٹھا رو رہا ہے اور اس کا ہاتھ لالٹین میں جلتی ہوئی آگ پر تھا۔ عورت نے کہا اللہ کے واسطے مجھے لے چلو ورنہ اس نوجوان کا ایمان مجھے مار دے گا۔ میں نے جو دیکھا اس نے میرے قلب و ذہن پر کیفیت طاری کر دی ہے۔ خدارا مجھے باہر لے چلو۔ چنانچہ عورت کو گھر سے باہر لے گئے۔ نوجوان کونے میں بیٹھا مسلسل رو رہا تھا کیونکہ جب جب اس کا قدم عورت کی جانب اٹھتا وہ آگ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا اور کہتا یاد رکھ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ پھر اٹھتا جب اس کے قدم عورت کی جانب اٹھتے تو ہاتھ آگ پر رکھ دیتا۔ وہ ایسے ہی کرتا رہا۔ عورت نے چلانا شروع کر دیا اور اسے باہر لے گئے۔ نوجوان نے اللہ کی طرف رجوع کیا، دعا کی کہ یا اللہ مجھے میرے گناہ پر معاف کر دے جس کا میں نے ارتکاب کیا۔ نوجوان نے کس گناہ کا ارتکاب کیا؟ وہ زنا سے دور رہا، علاقے کی سب سے حسین عورت سے دور رہا۔ کون سا گناہ کیا اس نے؟ نوجوان نے کہا یا اللہ میں نے جو قدم عورت کی جانب اٹھائے وہ معاف کر دے۔ صالحین کا ایمان دیکھیے، کوئی چیز بھی انہیں فتنہ میں مبتلا نہیں کرتی اور نہ اللہ سے دور کرتی ہے۔